رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا يا إله العالمين يا مجيب السائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ ایک اور مادہ یا روٹ ورڈ کور کریں گے جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. یہ ہے جیم عین لام پر مشتمل مادہ جو کہ قرآن مجید میں کل 340 مرتبہ مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ کو کچھ شکلیں نظر آ رہی ہوں گی. یہ مادہ جعل، یجعل، اجعل اور لا تجعل اور اس کے علاوہ جاعل کی شکل میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور مختلف ایگزامپلز ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مادہ عام طور پر باب فا یعنی فاتحہ یفتح سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کس شکل میں آتا ہے؟ جعل یجعل جعلن. جعلن یہ اس کا مصدر ہے. یہ مادہ کثیر المعانی ہے اور مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ 4-5 ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کن کن شکلوں میں یہ استعمال ہو رہا ہے. سب سے پہلے دیکھیں کہ جعل یجعل جعلن سے یہ مادہ بعض اوقات سارا یا طافقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سارا کو ہم جانتے ہیں کہ یہ افعال ناقص میں سے ہے، اور طافقہ یہ افعال مقاربہ کی ایک شکل ہے. جیسے یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، جعل زید یقول کذا، زید یوں کہنے لگا. تو یہ جعل کے استعمال کی ایک ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے سارا اور طافقہ کے معنی میں. جعل بعض اوقات اوجادہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت یہ عام طور پر فعل متعدی کی شکل ہوتی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا یا پیدا کرنا. جیسے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اس نے اندھیرے اور روشنی بنائی. تو یہاں پہ آپ کو پیدا کرنا یا بنانا کی شکل میں یہ مادہ استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے. اسی طرح وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 23 میں آپ کو استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے یہ مادہ. بعض اوقات یہ مادہ ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک شے کو دوسری شے سے پیدا کرنا اور بنانا. جیسے اس کی ایک بڑی ایگزامپل نظر آ رہی ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 72، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی نوع سے بیویاں بنائیں، اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے. تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ تو اس آیت مبارکہ جو کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 72 ہے، اس میں آپ کو جعل کس انداز میں استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ایک شے کو دوسری شے سے پیدا کرنا اور بنانا. جعل بعض اوقات آپ کو اس انداز میں بھی استعمال ہوتا نظر آئے گا جس سے معنی یہ پیدا ہوگا کہ کسی شے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دینا. جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایک شے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دینا، یہ اس معنی میں جعل استعمال ہو رہا ہے. یہ مادہ بعض اوقات مقرر کرنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور ان لوگوں نے مقرر کیا اللہ کے لیے اس میں سے جو اللہ نے پیدا کیا، کھیتی اور چوپائیوں میں سے ایک حصہ. تو یہاں پہ یہ مادہ آپ کو
مقرر کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ مادہ آپ کو رکھنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا نظر آئے گا، جیسے اس کی ایک ایگزامپل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں اجعل کی شکل نظر آ رہی ہے جو کہ فعل امر بنا ہوا ہے اس مادہ سے، تو ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر تو رکھ دے ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک ٹکڑا۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 آپ کے سامنے ہے، جس میں جعل رکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور آخر میں ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مادہ سے اگر آپ اسم الفاعل بنا لیں تو فاعل کے وزن پہ کیا بنتا ہے؟ جاعل۔ اس کا معنی بنانے والا، مقرر کرنے والا، یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 بہت ہی خوبصورت آیت یہ آپ کے سامنے ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ دو جگہوں پر آپ کو یہ مادہ استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے، ایک جاعل کی شکل میں اسم الفاعل اور دوسرا تجعل کی شکل۔ تو یہ تھا ہمارا ایک اور ورب جیم عین لام مادہ پر مشتمل، جو کہ قرآن مجید میں کل 340 مرتبہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔